بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی سکرین پر سلیم اوان ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ، اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ کہا جا رہا ہے، بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے کو آخری شکل دینے کے لیے معاملات طے کیے جا رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، لیکن اب یہ جو وقت ہے جس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی کے دفاع کے اس معاہدے کا اعلان کیا گیا ہے، یہ بہت اہم وقت ہے۔ اس اعلان کے وقت کو اگر آپ دیکھیں تو اس اعلان کے وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پائے گئے اس دفاعی معاہدہ کی اہمیت سے بڑھ کے ہیبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیل قطر پر حملہ آور ہوا ہے، اور قطر کیا ہے؟ قطر وہ ملک ہے کہ امریکہ کے عسکری اڈوں میں سب سے بڑا اڈا العدید جو ایئر بیس ہے امریکہ کا، اس کا میزبان ملک ہے قطر۔ اس پر جب حملہ ہوا ہے تو اس حملے کے وقت جب دوحہ کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے بعد اس معاہدے کا اناؤنس کیا گیا ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا اس کو کہہ رہی ہے کہ کہہ لیں کہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گی۔ ابھی تک دنیا کے کسی بھی ملک کا باقاعدہ طور پر، سرکاری طور پر کوئی تبصرہ یا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب اس معاہدے کا اعلان کیا گیا ہے تو اس معاہدے کی اہمیت تو ہے، اس معاہدے کی اہمیت تو بہت بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اس کی ہیبت میں کہتا ہوں کہ دنیا اس کو سامنے رکھے گی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں یہ العدید ایئر بیس کی ہم نے بات کی، تو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں امریکہ کے کچھ 750-800 اڈے ہیں، لیکن جو عسکری اڈے ہیں، جو فوجی ایئر بیسز ہیں، ان کی تعداد 119 ہے دنیا بھر میں۔ اور پہلے بھی ایک ولاگ میں نے بتایا تھا کہ مسلمان ممالک میں ایئر بیسز امریکہ کے ایئر بیسز کی تعداد 19 ہے، اور سب سے بڑا ایئر بیس العدید ایئر بیس ہے جو قطر میں ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ یہ ایئر بیسز، یہ اڈے بنائے کیوں جاتے ہیں۔ یقیناً جب بھی ممالک کے درمیان کسی قسم کے کوئی معاہدے ہوتے ہیں تو سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، یہ کوئی رومانٹک باتیں نہیں ہوتی، کوئی دوستی کی باتیں نہیں ہوتی، فائدے کی باتیں ہوتی ہیں۔ امریکہ وہ دنیا بھر میں اپنے اڈے قائم کرتا ہے، میں نے بتایا کہ 750-800 کے قریب مختلف ممالک میں اس کے اڈے ہیں۔ تو وہ ایئر بیسز، وہ اڈے اس لیے ہیں کہ وہ ان علاقوں میں اپنی دھاک بٹھائے رکھنا چاہتا ہے، اور امریکہ پوری دنیا پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ مقابلے میں آپ دیکھیں تو جو میزبان ممالک ہیں، جن کے ممالک میں یہ اڈے بنائے گئے ہیں، تو وہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ مطلب دو باتیں ہوگی نا۔ ایک امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے۔ اب میزبان ممالک کے مفاد کیا ہیں؟ میزبان ملک کا فائدہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ امریکہ نے اپنے ایئر بیسز کے سب سے بڑے میزبان ملک العدید ایئر بیس قطر پر جب حملہ کیا اسرائیل نے، تو کہاں امریکہ نے اس کا دفاع کیا؟ بلکہ آپ دیکھیں تو $19 ارب کا کم و بیش جو ایئر ڈیفنس سسٹم جو خرید کیا تھا امریکہ سے قطر نے، وہ بھی کام نہیں کر پایا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ قطر سمیت تمام اسلامی ممالک کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے اپنی جان پر آپ نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تبھی سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قطر سمیت تمام ممالک کو، اسپیشلی تمام عرب ممالک کو یہ سمجھ آ گئی ہے، ان ممالک کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جن کے ملکوں میں امریکی ایئر بیسز ہیں، جو ایئر بیسز کے میزبان ہیں، انہیں سمجھ آ گئی کہ حفاظت امریکہ نے نہیں کرنی، حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اور امریکہ کے لےپالک بچے کے حملے کے وقت تو ہم نے دیکھ ہی لیا۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں کہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے۔ پاکستان سے دو ممالک کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک اسرائیل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں اسرائیل کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ دوسرا نمبر پاکستان کا ہے، اگلا نمبر پاکستان کا ہے۔ تو پھر اسے تو تکلیف ہو رہی ہے نا کہ پاکستان جب سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ کر رہا ہے تو سعودی عرب کے شہر تبوک سے صرف 500 کلومیٹر کا فاصلہ رہ جاتا ہے اسرائیل کو ہٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر صرف اسرائیل کے کتنے شہر، تل ابیب سمیت کتنے بڑے بڑے شہر ہیں جنہیں پاکستان ہٹ کر سکتا ہے۔ اب تکلیف ہے جی بھارت کو تو تکلیف ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر، سرکاری طور پر تو رد عمل نہیں آیا۔ سرکاری طور پر لیبیا کا رد عمل آیا، اس نے خیر مقدم کیا اس معاہدے کا۔
سرکاری طور پر اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو اپوزیشن پی ٹی آئی نے بھی، آج میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اس معاہدے کی مکمل تفصیلات کے عوام کو شیئر کرنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بھارت کا جو میڈیا ہے، بھارت کا میڈیا میں سمجھتا ہوں کہ پہلگام کے واقعے کو ایک بہانہ بنا کے، میں تو کہتا ہوں کہ انڈیا نے وہ جنگ نہیں لڑی، انڈیا کا، بھارت کا موڈ بنایا بھارتی میڈیا نے کہ جنگ لڑی جائے۔ اب بھی دیکھیں تو کیا کیا کہا جا رہا ہے جی، کہ پاکستان اتاولا ہو رہا ہے، پاکستان تیز ہو رہا ہے، پاکستان خلیفہ بننے جا رہا ہے۔ بھائی دیکھیں، پاکستان کچھ ہے تو اس سے متعلق آپ بھی بات کر رہے ہیں نا، آپ کر لیں نا۔ پاکستان کچھ ہے تو اس سے متعلق بات کی جا رہی، پاکستان کا ڈیفنس سسٹم ہے، پاکستان نے کیسے آپ کو ناکچنے چبائے؟ آپ کو نہیں بھولنے والا، مئی 25 نہیں بھولنے والا، ٹھیک ہے؟ جب اس کے پاس کچھ ہے تو اس سے متعلق بات ہو رہی ہے، اب آپ موازنہ کر کے دے رہے ہیں۔ انڈین میڈیا پاکستان اور سعودی عرب کے اسلحہ جو ان کے پاس جو میزائلز ہیں ان کے موازنے کر کے دے رہے ہیں کہ یہ اتنے میزائل پہلے سے پاکستان کے پاس ہیں اور فلاں 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 چیز جو سعودی عرب کے پاس ہیں وہ پاکستان کے ہاتھ لگ جائے گی۔ بھائی دیکھیے، ان کے پاس کچھ تھا، پاکستان کے پاس کچھ تھا تو سعودی عرب نے آ کے معاہدہ کیا ہے نا۔ اب جس کے پاس صرف رافیل جیسے طیارے اڑانے کو، بھلے آپ نے خرید لیے، لیکن رافیل جیسے طیارے اڑانے کو آپ کے پاس نہ پائلٹ ہیں، لیکن ہمارے پاس تو آپ کے رافیل کو ضائع کرنے کے لیے جوان بیٹھے ہیں نا، تو بات تو ہم ہی سے ہوگی، آپ سے بات تو نہیں ہوگی۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، جاتے جاتے سرائکی میں ایک حکایت روایت ہے کہ جب کوئی بندہ نا کام تو نہیں کر سکتا، لیکن جب کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس میں انٹرسپٹ کرتا ہے کہ جی بات ہو رہی ہے کسی میزائل کی، وہ پوچھ رہا ہے کہ جی یہ پنکھا آپ نے نیا لیا ہے، تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ تیکو کے ہے، تیرا کے ہے۔ تو بھائی تمہارا کیا ہے؟ تم سرکاری طور پہ اپنا رد عمل دو، تمہیں معاملہ ہے کہ سعودی عرب تمہارا کاروباری شراکت دار ہے، تو آپ اس سے شراکت داری کی بات کرو کہ ہم تو آپ کے شراکت دار ہیں، لیکن آپ جو ہیں آپ ہمیں گھاس نہیں ڈال رہے، تو آپ گھاس ڈالنے کے قابل نہیں ہیں نا، آپ کو گھاس نہیں ڈالی جا رہی۔ آپ اپنی کاروباری شراکت داری پر بات کریں، لیکن آپ خواہ بخواہ پہ دشمنیاں پالتے رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ دشمنی کو سامنے لے کے آتے ہیں، آپ ناراضگی کو اور بے چینی کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اگر پاکستان نے آپ سے دشمنی آپ کی نبھانی ہوتی تو پھر جس انداز میں آپ دنیا کو بتا رہے ہیں پاکستان ایٹم بم استعمال کر چکا ہوتا۔ لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کیا اس کے فائدے میں ہے، کیا دنیا کے فائدے میں ہے۔ ہم صرف اپنا فائدہ نہیں دیکھتے، ہم صرف اپنا غصہ پاکستان نہیں دیکھتا، لیکن پاکستان دنیا کا اور پوری دنیا کے امن کو بھی دیکھتا ہے۔ السلام علیکم۔